السلام علیکم، میرا نام نسرین ملک ہے اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مشہور رائٹر امتیاز گلیانوی کی مشہور کتاب قلم میں بند 15 سال کا افسانہ نمبر 8، جس کا نام ہے ایک سچی کہانی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت صدیوں ساتھ رہنے کے بعد پیدا ہوتی ہے، وہ بالکل غلط ہیں۔ حالانکہ محبت ایسی اندیکھی شخصیت سے بھی ہو جاتی ہے جس کے بارے میں صرف دوسروں سے سنا ہو۔ ایسی ہی محبت مجھے اپنا چچا بشارت حسین سے ہے۔ بارہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملوں، ان کو عام لوگوں کی طرح چلتا پھرتا دیکھوں، میرے ہاتھ ان کو چھو سکیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر میرے دل میں ان کی محبت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اپنے چچا کا ذکر سن کر اکثر میرے لب مسکرا اٹھتے ہیں، اور کبھی ایسی بات بھی سننے کو ملتی ہے جس سے میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو بظاہر آنکھیں ہیں جو نم ہو جاتی ہیں، میرے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ میرے خیال میں مجھے اپنے چچا سے بہت محبت ہے، اور یہ محبت کا ہی اثر ہے کہ میری آنکھیں ہر چہرے میں ان کا چہرہ تلاشتی رہتی ہیں، اور یہ محبت میرے دل میں میرے ابا جان نے ڈالی ہے۔ وہ اکثر اپنے چھوٹے اور بہت لاڈلے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ ہم میں موجود نظر آتے ہیں۔ میرے والد صاحب، جن کا نام ممتاز علی ہے اور ان کا تعلق ایک پڑھے لکھے اور مہذب خاندان سے ہے۔ میرے دادا جان پائندہ خان انگریزوں کے دور میں اسکول ٹیچر تھے۔ اس دور میں استاد کو وہی رتبہ دیا جاتا تھا جو کہ اس کا حق ہے، اور پھر تحصیل گجرخان کے قصبہ گلیانہ میں معلم کو قابل فخر ہی سمجھا جاتا تھا۔ میری دادی جان، جن کا نام بھاگ بھری تھا، انتہائی سلجھی ہوئی خاتون تھیں۔ اپنے محلہ کی اکثر عورتیں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتی ہی رہتی تھیں۔ صفائی کی اس قدر دل دادہ تھیں کہ صبح کاذب ہو یا رات کا آخری پہر، ان کے گھر کی ہر چیز قرینے سے رکھی ہوئی اور صاف ستھری ہی ملتی تھی۔ میرے دادا جان اور دادی جان کی 7 اولادیں تھیں، 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ بڑے بیٹے محمد یوسف محکمہ مال میں ملازم تھے۔ اس کے بعد محمد اکرم ایئر فورس سے منسلک تھے۔ میرے والد صاحب ممتاز علی کا نمبر بھائیوں میں تیسرا تھا، اور وہ پاکستان آرمی میں تھے۔ اس کے بعد 2 بہنیں تھیں جو اسکول ٹیچر تھیں۔ ان سب بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، جبکہ بشارت حسین جو پاکستانی نیوی میں تھے، اور ان سے چھوٹی ایک بہن جو ابھی پڑھ رہی تھی۔ ان 2 بچوں کی شادیوں کے فرائض سے ماں باپ ابھی سبکدوش نہیں ہوئے تھے۔ بڑی اولادیں اپنے اپنے گھروں میں آرام و سکون کی زندگی گزار رہی تھیں۔ دادا جان اور دادی جان اپنے نیک و فرما بردار بچوں کو دیکھ دیکھ کر نہال ہوتے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ اب تو دونوں میاں بیوی کی یہی خواہش تھی کہ ان بچوں کی شادیاں کر کے حج کریں اور اپنی زندگیاں یاد الہی میں گزاریں۔ انہی دنوں حج کے لیے درخواستیں مطلوب ہوئیں۔
تو دادا جان نے بھی حج کے لیے درخواست دے دی اور یوں رب العزت نے حج ادا کرنے والوں میں ان کا نام لکھ دیا۔ دادی جان کی تو خواہش تھی کہ کم از کم بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو کر رب العزت کے گھر میں حاضری دیں، لیکن دادا جان نے کہا کہ ابھی بچی پڑھ رہی ہے اور اسے ٹیچر بننے کا بہت شوق ہے، تو اس کا یہ شوق پورا ہونے دو، اور جہاں تک بشارت حسین کی شادی کی بات ہے تو وہ انشاءاللہ حج ادا کرنے کے بعد کر لیں گے، کیونکہ ابھی اس کی نوکری نئی لگی ہے۔ اور یوں دونوں میاں بیوی نے حکم خداوندی کے آگے سر جھکا دیا اور فریضہ حج ادا کرنے کی تیاری کر لی۔ جن دنوں دادا جان اور دادی جان نے حج ادا کیا، اس وقت ہمارے گاؤں گلیانہ میں چند افراد نے ہی اس سعادت تک رسائی حاصل کی تھی۔ دادا جان اور دادی جان حج سے واپس آئے تو چچا بشارت نے گھر کو جھنڈیوں اور پھولوں سے سجا دیا۔ تمام اہل گلیانہ حج کی مبارک دینے آئے، اور جو بھی مبارک دینے آتا مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کا کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا۔ ہر شخص ہمارے دادا جان اور دادی جان کی عزت کو رشک سے دیکھتا۔ میری دادی جان کی سہیلیاں کہتی کہ تم نام کی بھاگ بھری نہیں بلکہ حقیقت میں بھاگ بھری ہو۔ خوبصورت گھر، آرام و سکون سے زندگی گزارتے بچے، اور اب تو بچوں کے بچے بھی بڑے ہو رہے تھے۔ میری دادی جان اپنے اس بھرے پورے خاندان کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کرتی اور دعا کرتی کہ جلد از جلد چھوٹے بچوں کی شادیوں کے فرائض ادا ہو جائیں۔ انہی دنوں نادر خان، جو کہ میری دادی جان کے بھائی میرے نانا جان تھے، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے عرفان کے لیے میری چھوٹی پھوپھی کا رشتہ مانگ لیا۔ ایسا خوبصورت اور برسر روزگار داماد پا کر دادی جان خوش ہو گئیں اور فوراً شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ گھر میں ہر طرح سے اللہ کا کرم تھا، سب بیٹے صاحب روزگار تھے اور سب سے چھوٹی بہن کی شادی تھی، اس لیے ماں باپ بہن بھائیوں نے خوب ارمان نکالے اور نہایت دھوم دھام سے شادی کی گئی۔ میرے نانا جان نادر خان کے بھی بڑے بیٹے کی شادی تھی، اس لیے انہوں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دور و نزدیک تک اس شادی کے چرچے ہوئے، اور یوں میری پھوپھی میرے ماموں کی دلہن بن کر میرے نانا کے گھر آ گئیں۔ یہاں بھی ان کی خوب پذیرائی ہوئی۔ جس طرح میکے میں سب سے چھوٹی ہونے کا فائدہ اٹھا کر ناز اٹھواتی تھیں، سسرال میں سب سے بڑی بہن بن کر دلوں پر راج کرنے لگیں، ہر وقت سجی سنوری گھر میں گھومتی رہتی۔ چچا بشارت اکثر بہن سے مذاق کرتے کہ شادی سے پہلے جو چند کھانے پکانے آتے تھے، سسرال آ کر تم وہ بھی بھول گئی ہو۔ ہنستی مسکراتی زندگی ایک تسلسل سے گزر رہی تھی۔ اب تو دادا جان اور دادی جان کی ایک ہی خواہش تھی کہ جلد از جلد چھوٹے بیٹے بشارت کی شادی کر دی جائے۔ دادا جان اور دادی جان پابند صوم و صلوات تھے۔ اپنے بچوں کی شادی دیکھ کر رب العزت کا شکر ادا کرتے اور جہاں تک ہو سکتا اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ اپنے فرائض پورے کرنے میں کوتاہی نہ کرتے اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ جب ہمارے گاؤں گلیانہ میں بجلی آئی تو ہر شخص جلد از جلد اپنے گھر کو روشن کرنے کی کوشش میں تھا، جبکہ دادا جان نے جہاں
اپنے گھر کو روشن کیا، وہاں محلے کی مسجد میں بھی بجلی لگوائی اور جب تک زندہ رہے مسجد کی بجلی کا بل ادا کرتے رہے اور شکر ادا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اس نیک کام کی توفیق دی ہے اور اس بہتر کام کا ہمیں وسیلہ بنایا ہے۔ اب تو دادی جان سے یہی کہتے کہ بشارت حسین کے لیے لڑکی تلاش کرو تاکہ ہم بشارت کی خوشیوں میں بھی شریک ہو سکیں۔ سب اولادوں کی خوشیاں خدا نے دکھا دی ہیں، اس دنیا سے جانے سے قبل خدا چھوٹے بیٹے کے سہرے کے پھول بھی دکھا دے۔ دادی جان نے بھی اس بارے میں بیٹے اور بہوؤں سے مشورہ لیا اور لڑکی دیکھنے کا پروگرام بن گیا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چھوٹی پھوپھی جن کی شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا، جن کے ہاتھوں کی مہندی کی خوشبو ابھی تک ماحول میں رچی ہوئی تھی اور جس نے جہیز و بری کے ارمانوں سے خریدے گئے ملبوسات و زیورات مکمل طور پر زیب تن نہ کیے تھے، ایک بیٹے کو جنم دے کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ اس حادثے سے میکے اور سسرال دونوں گھروں میں کوہرام مچ گیا، لیکن دادا جان اور دادی جان کو لاڈلی بیٹی کی موت نے جو دکھ دیا وہ اس سے نڈھال ہو گئے۔ بہن بھائی جو اپنی چھوٹی بہن کی ناز برداریوں میں لگے رہتے تھے، حکم خدا کے آگے بے بس ہو گئے۔ میرے ابا جان جو کہ انتہائی نرم دل کے مالک ہیں، وہ جو دوسروں کے غم پر نمناک ہو جاتے ہیں، انہوں نے اپنی لاڈلی بہن کا جنازہ کس طرح اٹھایا ہوگا اور بوڑھے ماں باپ کو کس طرح دلاسا دیا ہوگا۔ اگر میں اس کا شمار کرنے بیٹھوں جو قطعاً نہیں کر سکتا، کیونکہ آج بھی جب وہ اپنی بہن کی زندگی کی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس خوبصورت منظر میں اس طرح محو ہو جاتے ہیں جیسے ان کی بہن آج بھی زندہ ہو۔ دادا جان اور دادی جان نے اپنی زندگی بہت پرسکون ماحول میں گزاری تھی، اب وہ یہ غم کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ یہ تو وہی جانتے تھے، لیکن مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، ودیعت کی ہوئی زندگی گزارنا پڑتی ہے اور حکم خدا کے تحت دنیا میں رہنے والے اپنے پیاروں کے لیے کچھ غموں کو وقتی طور پر بھلانا پڑتا ہے، اور یہی کوشش دادا جان اور دادی جان نے کی اور چند سال بعد بشارت حسین کی شادی کا پروگرام بنا ڈالا۔ مرجھائے ہوئے چہروں پر زندگی کی چمک آنے لگی، زندگی کی روانی کا کچھ احساس ہونے لگا۔ قریبی عزیزوں میں بشارت حسین کی منگنی کر دی گئی، بہنوں بھائیوں اور بھابھیوں نے ماں باپ کے ساتھ مل کر جہان فانی سے جانے والی بہن کو بھی یاد کیا، مگر بشارت حسین کی خوشیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ منگنی کے چند ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر کی گئی اور شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ چچا بشارت منگنی کے بعد اپنی ملازمت پاکستان نیوی کے سلسلہ میں کراچی چلے گئے اور گھر میں نئی دلہن کی آمد کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دلہن کے لیے ملبوسات اور زیورات خریدے گئے۔ بہنوں اور بھائیوں نے مل کر اپنی اپنی پسند کے مطابق اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اور نئی دلہن کے لیے سامان خریدا۔ بڑے بھائیوں نے گھر کو خوبصورتی سے سجایا۔ دادی جان جو اپنی بیٹی کی وفات کے بعد تقریباً غافل ہو گئی تھیں، انہوں نے گھر کی طرف توجہ دی اور نئی دلہن کے لیے گھر کو آراستہ کر دیا۔ دادا جان اور دادی جان کے چہروں پر سب افراد کی طرح خوشی کی رمق نظر آنے لگی۔
گھر میں سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی تھی، اس لیے بہن بھائی بھابھیاں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیاریوں میں مصروف تھے۔ شادی کی تاریخ مقرر کی گئی اور بشارت حسین کو گھر بلایا گیا۔ خط ملتے ہی چچا جان چھٹی لے کر گھر آ گئے۔ بھائیوں اور بھابھیوں نے بشارت کا خوب مذاق اڑایا کہ لگتا ہے تم چھٹی لے کر پہلے سے تیار ہوئے بیٹھے تھے اور ہمارے بلاوے کا ہی انتظار تھا۔ دادی جان نے ہر قسم کی تیاری کر لی تھی، دلہن والے بھی اپنی تیاری مکمل کر چکے تھے۔ ہر چہرہ شادماں و فرحاں تھا۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹی کی وفات کے کافی عرصہ بعد اب بیٹے کی خوشی میں بھاگ بھری اور پائندہ خان کے چہروں پر کچھ رونق دیکھنے کو ملی ہے۔ لیکن یہ رونق اس وقت ماند پڑ گئی جب اچانک ملک میں 1971 کی پاک انڈیا جنگ چھڑ گئی۔ شادی سے چند روز قبل بشارت حسین کی چھٹی کینسل کر کے واپس اپنے پوسٹ پر بلا لیا گیا۔ شادی کا پروگرام چند ہفتوں تک ملتوی کر دیا گیا۔ کراچی، پاکستان نیوی میں چچا جان کی ڈیوٹی خیبر جہاز میں تھی۔ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ انڈیا کی مکروہ سوچ سامنے آ رہی تھی۔ پاکستان کی تینوں افواج، آرمی، نیوی اور ایئر فورس، اپنا اپنا فرض احسن طریقے سے ادا کر رہی تھیں۔ دشمن بھی اپنی ہمت کے مطابق حملے کر رہا تھا۔ پاک فوج نے بے پناہ جرأت کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے حملوں کو پسپا کرتے رہے۔ پاکستان نیوی کا خیبر جہاز سمندر میں بہت آگے جا کر دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس جہاز میں ہمارے گلیانہ گاؤں کے چند افراد تھے۔ چچا بشارت بھی اس میں سے ایک تھے۔ خیبر جہاز میں موجود افراد نے دشمن کے حملوں کا تابڑتوڑ جواب دیا اور دشمن کے جہازوں کو تباہ کیا۔ سب کام ٹھیک طریقے سے ہو رہا تھا، لیکن چند سازشوں کی وجہ سے دشمن پاک فوج کے اس خیبر جہاز کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ بذریعہ ہوائی جہاز اور بحری جہاز خیبر کو نقصان پہنچایا گیا۔ خیبر جہاز پاکستان کا بہت بڑا بحری جہاز تھا۔ جہاز کو بچانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش کارگر نہ ہوئی۔ جہاز بیچ سمندر ڈوب رہا تھا۔ پاکستان نیوی کے جوان اپنے ڈوبنے کی فکر سے بے نیاز دشمن کے کئی جہازوں کو تباہ کر رہے تھے۔ امدادی کارروائی کے تحت کشتیاں خیبر جہاز کے نزدیک پہنچا دی گئیں، لیکن کوئی فوجی بھی کشتی میں بیٹھ کر اپنی جان بچانے کی فکر میں نہ تھا، بلکہ جہاں تک ہو سکتا تھا وہ اپنے ملک کی سرحدوں کو بچانے کی فکر میں تھے۔ گہرا نیلا سمندر شعلے اگل رہا تھا، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا اور ساتھ ہی خیبر جہاز سمندر کی گہرائی کی طرف ڈوبا جا رہا تھا۔ کتنی ماؤں کے دل اس جہاز کے ساتھ ڈوب رہے ہوں گے، کتنی بہنوں کی سسکیاں ابھری ہوں گی، کتنی سہاگنوں کے سہاگ اجڑ رہے ہوں گے اور کتنے بچے چیخ کر اپنی ماؤں سے لپٹ گئے ہوں گے، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ خیبر جہاز ڈوب گیا، خیبر جہاز ڈوب گیا، ہر طرف یہی شور تھا، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ تمام افراد ڈوب کر شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے یا کوئی غازی بھی رہا۔ یہ سب افواہیں تھیں۔ انڈیا کی خبروں کے مطابق بہت سے افراد کو قیدی بنا لیا گیا تھا، جو کہ بے بنیاد بات تھی، لیکن ایسی افواہوں اور
بے بنیاد باتوں پر صرف وہی لوگ یقین کر رہے تھے جن کے عزیز خیبر جہاز میں تھے۔ خیبر جہاز سے 34 افراد کو پاکستان نیوی نے ساحل پر پہنچایا اور باقی تمام افراد شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ وہ ماں باپ جو اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنے کے انتظار میں تھے، وہ بھائی جو اپنے چھوٹے لاڈلے بھائی کے لیے صحرا بھی خرید لائے تھے، بہنیں اور بھابیاں جو اپنے ملبوسات تیار کیے بشارت حسین کے انتظار میں تھیں، اور وہ لڑکی جسے چند دنوں بعد بشارت کی دلہن بن کر اس گھر میں آنا تھا، سب انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ پاک نیوی کی طرف سے اطلاع آ گئی کہ خیبر جہاز میں جو افراد تھے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس لیے وہ سب شہید تصور کر لیے جائیں۔ اس اطلاع کے بعد جو امیدیں تھیں وہ بھی دم توڑ گئیں۔ میرے دادا جان کا وہ گھر جہاں شہنائیاں بجنے کے لیے تیار تھیں، وہاں اداسیوں نے ڈیرا جما لیا۔ دادا جان اور دادی جان سکتے کے عالم میں آ گئے۔ GHQ سے پتہ کروایا گیا، پاکستان نیوی سے، بلکہ جہاں تک ممکن تھا معلومات کی کوشش کی گئی، لیکن ہر طرف سے مایوسی کی خبر ملی۔ چچا بشارت جو سب کو انتظار میں بٹھا کر چند دنوں بعد آنے کا کہہ کر گئے تھے، واپس نہ آئے۔ وہ صحرا جسے اس کے ماتھے کی زینت بننا تھا، اسی کو سامنے رکھ کر ماں بہنوں نے ماتم کیا۔ سب افراد شہید کی عظمت کو سلام کر رہے تھے اور دادا جان اور دادی جان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شہادت ایک عظیم رتبہ ہے اور بشارت حسین اس عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے تھے۔ شہید کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، یہ یقیناً آپ کی نیک فطرت ہی تھی جس کے باعث خدا نے آپ کے بیٹے کو شہادت جیسے مرتبے پر فائز کیا۔ سب کچھ اپنی جگہ درست، لیکن ماں کے دل کو کون سنبھالے؟ اپنوں کی میت دیکھ کر بھی موت کا یقین نہیں ہوتا۔ انہیں تو صرف یہ اطلاع دی گئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یقین کی ایک ہلکی سی لہر بھاگ بھری اور پائندہ خان کے سینے میں اٹھتی تھی کہ شاید بشارت حسین کبھی واپس آ جائیں، شاید کسی ایسے ساحل کی طرف نکل گئے ہوں جہاں سے راستہ نہ مل رہا ہو اور راستہ ملتے ہی واپس آ جائیں۔ اسی انتظار کے پیش نظر دادی جان نے گھر کے گیٹ کو کواڑ لگانا چھوڑ دیا کہ اگر کبھی بشارت حسین آ جائیں تو انہیں کنڈی کھلنے کا انتظار نہ کرنا پڑ جائے۔ دادی جان تو اپنا زیادہ وقت گیٹ کے سامنے ہی گزار دیتی، راتوں کو ہلکے سے کھٹکے پر چونک سی جاتی کہ بشارت حسین آ گیا ہے۔ دادا جان اور دادی جان دنیا سے کٹ کر رہ گئے، ہر وقت گم سم جائے نماز بچھائے اس پر بیٹھ کر اپنے خدا سے جانے کیا مانگتے رہتے۔ ماں باپ کے ساتھ سب بھائیوں اور بہنوں کے چہرے مرجھا سے گئے۔ ہر کوئی یہی کہتا کہ بھاگ بھری کے خاندان کو نظر لگ گئی ہے۔ میری دادی جان کہتی کہ مجھے بھاگ بھری نہ کہا کرو، میں تو چلتی پھرتی دکھوں کی گٹھڑی ہوں۔ دادا جان اور دادی جان کی خاموشی ہر ایک کو ہراساں کیے ہوئے تھی، دونوں صدیوں کے بیمار لگنے لگے تھے۔ ان کی یہ حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ ڈاکٹرز کہتے کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ان کا دکھ ایسا تھا کہ جس کا علاج کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس نہ تھا۔ دونوں میاں بیوی کی یہ دعا تھی کہ اے خدا ہمیں ہمارے بیٹے بشارت سے جلد ملا دے۔ سب کہتے ہیں کہ بشارت حسین کی شہادت کے بعد
کسی نے پائندہ خان اور بھاگ بھری کو مسکراتے نہ دیکھا، جن کے چہروں پر انتظار کی کیفیت آ کر ٹھہر سی گئی۔ دادا جان اور دادی جان کا یہ انتظار تو ختم نہ ہوا، لیکن ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں۔ پہلے دادا جان اور پھر ان کی وفات کے چند سال بعد دادی جان بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ دادا جان اور دادی جان کی ملاقات یقیناً اپنے بچھڑے ہوئے بچوں سے ہو گئی ہوگی، جو کہ ان کی آخری خواہش تھی، لیکن جو لوگ دنیا میں رہ گئے تھے پہلے تو وہ بہن بھائی کی جدائی کا دکھ اٹھا رہے تھے اور اب والدین کی جدائی کا صدمہ بھی برداشت کر رہے تھے۔ میرے ابا جان بھی دکھی دل کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ یہ واقعات سے تقریباً 30 سال پہلے کا ہے۔ آج کی اگر ہم بات کریں تو ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ ہمارے والدین نے ہم چاروں بہن بھائیوں کی پرورش بہترین طریقے سے کی ہے اور اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے۔ میرے ابا جان پاکستان آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد آج کل گھر پر ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی امجد ایئر فورس سے منسلک ہے اور میں خود MA کرنے کے بعد شعبہ صحافت سے منسلک ہو رہا ہوں اور آج کل اسی سلسلے میں پاکستان سے باہر اٹلی میں کام کر رہا ہوں اور میگزین ہم وطن کے ذریعے پاکستان اور پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ کوشاں رہتا ہوں۔ ہماری ان کامیابیوں پر ہمارے والدین بہت خوش ہیں، لیکن آج تک میں نے ابا جان کو قہقہ لگا کر ہنستے نہیں دیکھا۔ امی جان کہتی ہیں کہ پہلے ان کی طبیعت میں بہت شگفتگی پائی جاتی تھی، لیکن بہن بھائیوں اور والدین کے دکھوں نے ان سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ ایک سوچ کی پرچھائی آج بھی ابا جان کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید ان کے دکھ میں کچھ کمی آ گئی ہے، لیکن چند دن قبل ہمارے محلہ میں تنویر حسین نامی ایک نوجوان جو وطن کی حفاظت کرتے ہوئے گلیشیئر کے مقام پر شہادت کے رتبے پر فائز ہوا، جب اس کا جسد خاکی گھر لایا گیا تو جہاں اہل گلیانہ کا سر فخر سے بلند ہوا، وہیں ہر آنکھ نم ہو گئی اور چہرہ اداس ہو گیا۔ اس دن میرے ابا جان نے اپنے چھوٹے بھائی بشارت حسین کی شہادت کا ذکر کیا اور کہا کہ تنویر شہید کے والدین اور بہن بھائیوں کا دکھ کم نہیں ہے، ان کے دکھ کو ہم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے۔ میری دادی جان جب زندہ تھیں تو ان کے پاس ایک صندوق ہوتا تھا جسے وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے کھولا کرتی تھیں اور گھنٹوں بیٹھ کر ان چیزوں کو دیکھا کرتی تھیں۔ بڑے ہونے پر ہمیں پتہ چلا کہ اس صندوق میں چچا بشارت کا استعمال کردہ سامان تھا جو کہ نیوی والوں نے بھیجا تھا۔ دادی جان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی سویٹر تھی جو کہ چچا بشارت بہت شوق سے پہنتے تھے اور چچا بشارت کی تصاویر اور ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوط تھے جس کو ہماری دادی گھنٹوں بیٹھ کر دیکھا کرتی تھیں۔ میرے ابا جان نے اپنے بھائی کی تصویر بڑی کروا کر اپنے گھر میں لگوا لی اور میں جب بھی ان خطوط کو پڑھتا ہوں جو کہ چچا بشارت نے والدین کو لکھے تھے تو ان کے والدین کی محبت اور فرمانبرداری صاف جھلکتی ہے۔ وہ گھر جسے بشارت حسین کی شادی
کے لیے سجایا گیا تھا آج بھی موجود ہے۔ میری امی جان اکثر اس گھر کو صاف کرواتی ہیں اور اس گھر کے مکینوں کی باتیں کرتی ہیں، جس سے میں بھی اپنے آپ کو ان سب کے درمیان محسوس کرتا ہوں۔ آج خیبر جہاز کو ڈوبے 30 سال ہو گئے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ابا جان کا انتظار ختم ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ملیں گے، لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ چند دن قبل میں اور ابا جان بازار سے گزر رہے تھے تو ابا جان بس سے اترنے والے مسافروں میں سے ایک کی طرف بغور دیکھنے لگے۔ ایک اضطرار کی سی کیفیت ان کے چہرے پر نمودار تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ نوجوان جو بس سے اتر کر جا رہا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ بشارت حسین ہے، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ بشارت حسین کی شہادت کو 30 سال ہو گئے ہیں، جبکہ یہ لڑکا بمشکل 24 یا 25 سال کا ہے۔ انہوں نے اس لڑکے کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے بتایا کہ اس کی شکل بشارت حسین سے بہت مشابہ ہے۔ میں ان کی باتیں تو سنتا رہا، لیکن میرا ذہن یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی اپنوں کا انتظار ختم نہیں ہوتا۔ نہ جانے کیوں اس دن کے بعد میری یہی خواہش ہے کہ فوراً چچا بشارت کہیں سے آ جائیں اور میں ان سے مل کر بتاؤں کہ سب نے انہیں کتنا یاد کیا ہے۔ آپ کے والدین اس دنیا سے شاید اگلی دنیا میں آپ سے ملاقات کے لیے جلدی چلے گئے ہیں، اور آپ کے بہن بھائی جنہوں نے آپ کی یاد میں راتیں جاگ کر گزاری ہیں اور آج بھی آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہیں، ان کے بچے بھی اب تو آپ سے ملنے کی تڑپ دل میں رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہ انتظار لا حاصل نہیں ہے، ہم سب کی ملاقات ضرور ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں شہید کو بلا شبہ زندہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اس سچائی کو میں دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ یقیناً اگلی دنیا میں شہداء کی ملاقات اپنوں سے ہوگی، اور ہم یقیناً ان سے اسی محبت سے ملیں گے جو آج بھی ہمارے دلوں میں ان کے لیے ہے۔